بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ سورہ یونس کی 106 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کل کے درس میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، اور دوسری آیت سورہ توبہ کی 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کا تو توکل اللہ پر ہی ہوتا ہے، مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر۔ یہ صحیح بخاری کی 5707 نمبر اور صحیح مسلم کی 2220 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے، اور نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا جیسے الو پرندے کو، اور نہ ہی سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ اب یہ جو کرونا بیماری اور لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ جو بیماری جس کا پتہ چل جائے یہ متعدی ہے، جس کا ہمیں حدیث میں منع بھی کیا گیا ہے، اس بیماری کا بھی بندے کے ذہن میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے علاوہ مجھے نہیں لگ سکتی، لیکن اس کے حفاظتی اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے۔ جس طرح ابھی کرونا کے دنوں میں متعدی بیماری ہے، لوگوں نے حفاظتی اقدامات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو محفوظ رکھا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنے اختیارات کے باوجود بھی اللہ نے جس کو لگانا چاہی اس کو لگائی، اور جس کو محفوظ رکھنا چاہا اس کو محفوظ رکھا۔ تو خلاصہ کیا کہ بیماری دینے والا اور بیماری سے بچانے والا، وہ کرونا ہو وہ کوئی بیماری ہو، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے برعکس محض اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ اس نفع نقصان کا تعلق کسی مہینے یا کسی دن کے ساتھ نہیں، لیکن بیماری والے لوگوں کے پاس آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، مگر توکل اور بھروسہ صرف ایک اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ بدشگونی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، ارادہ کرنے کے بعد وہ کوئی بات سن کر کے یا کوئی کام دیکھ کر کے وہ کام کرنا چھوڑ دے۔ جیسے جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ کام کے لیے نکلتے تو ایک پرندہ چھوڑتے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو کہتے میں یہ کام کروں گا، میرے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے یہ منحوس پرندہ ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ بدشگونی لیتے تھے، اس طرح پرندے کو اڑا کر کے، یہ بدشگونی۔ تو شریعت نے اس طرح کی بدشگونی سے منع کیا، بلکہ بدشگونی لینے اور فال وغیرہ نکالنے کو شرک قرار دیا، کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ گویا اللہ پر توکل نہیں کرتا، بلکہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی دین کے اندر حیثیت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک۔ یہ صحیح الجامع کی 6264 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ بعض لوگ کسی شخص سے بدشگونی لیتے ہیں، مثلا صبح سویرے کام کے لیے نکلے، آگے کوئی فقیر مانگنے والا ٹکرا گیا، مل گیا،
تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تمہیں صبح صبح ہی ملنا تھا، اب میرا سارا دن خراب جائے گا۔ اس طرح صبح اگر کوئی اور بری خبر سننے کو مل گئی تو کہتے ہیں میرا تو سارا دن ہی اس نے خراب کر دیا، یہ منحوس میرے ساتھ ملا ہی کیوں، اس کی میرے ساتھ ٹکر کیوں ہوئی، صبح صبح ایسے آدمی سے واسطہ پڑ گیا، لہذا میرا سارا دن خراب چلے گا۔ اور اسی طرح دکاندار حضرات صبح کے وقت اگر کوئی گاہک ادھار لینے والا آ جائے تو اس کو کوستے رہتے ہیں کہ تم صبح صبح کیوں آئے، دوپہر میں آتے، اب تم نے ادھار مانگ لی ہے، اب میں سارا دن ادھار ہی بیچوں گا، کوئی یعنی پیسے والا شخص آئے گا نہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار غلط اور گندے عقیدے ہم مسلمانوں کے اندر جاہلیت والے موجود ہیں۔ آج کسی دکاندار کے پاس صبح کے ٹائم جا کر کے ادھار مانگ کر کے دیکھ لیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اس کو خوشی نہیں ہوگی بلکہ وہ غصے سے آپ کو ڈانٹے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے گا۔ تو اس طرح یہ بدشگونی لینا یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے لیتے ہیں، کچھ اولاد سے لیتے ہیں کہ جب سے یہ عورت آئی ہے منحوس عورت ہے، اس کی وجہ سے میرے کام ہی خراب ہو رہے ہیں، جب سے اولاد پیدا ہوئی ہے منحوس ہے نعوذ باللہ، اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سارے شرکیہ اعمال ہیں، اس سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیتے، جیسا کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الاعراف کی 131 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی فرعون کی قوم کو، فرعون کو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کے حقدار تھے، یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم نے محنت بڑی کی، ہم بڑے اس قابل ہیں، یہ تو ہمارا ہی حق تھا۔ یعنی کوئی فائدہ پہنچتا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور اس کا حقدار سمجھتے، اور جیسے ہی ان کو کوئی نقصان پہنچتا یہ نہیں کہتے اللہ کی طرف سے، بلکہ کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان کے جو ساتھی، ان کی وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ اچھی چیز ملتی تو یہ نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملی، تب کہتے نہیں ہم اس کے حقدار تھے، ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور جو پریشانی آتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ ان کی یہ شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ نے کہا کہ نہیں جانتے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تھوڑے لوگ نہیں جانتے، تھوڑے لوگوں کو یہ غلطی لگے گی، اللہ نے کہا اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بدشگونی والا، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دین کو سیکھتے نہیں۔ تو یہ قرآن پاک نے واضح طور پر اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ یہ بدشگونی لینا غلط ہے، اگر کوئی شومی قسمت ہے یا اچھی قسمت ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اس طرح اور بھی دیگر اقوام کا یہی طرز عمل تھا، وہ اپنے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے اور انہیں منحوس سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نقصان ہونے کی صورت میں کسی سے بدشگونی لے یا کسی کو منحوس تصور کرے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے نقصان ہونے سے پہلے بھی اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تیرا فائدہ نقصان نہیں کر سکتا، اور نقصان ہو جانے کے بعد بھی وہ یہی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہے اور یہ ہو کر کے رہنا تھا، قدر اللہ ما شاء فعل، جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے تقدیر میں لکھا تھا ویسا ہو گیا، ایسا کہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کل کے درس میں حدیث پڑھی تھی، وَعْلَمْ، آپ جان لیں، یقین کر لیں، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری کی پوری امت اور قوم اور ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری کی پوری امت جمع ہو کر کے تیرا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے
سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 2516 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے ہیں، شگون لیتے ہیں، اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ فلاں ہے اور وہ آج کل گردش میں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے تم جو کاروبار اب شروع کرو گے اس میں خسارہ اور نقصان ہوگا، یا تم شادی ان دنوں میں کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی یا طلاق ہو جائے گی۔ حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے امور کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں بھی دکھاتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بورڈ لکھے ہیں دکانوں پہ، ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھائیں اور ہم آپ کی قسمت کے حال بتائیں گے، نعوذ باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 ایسے کام ہیں میری امت میں جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یترکونہن، جنہیں میری امت کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پہلا کام الفخر فی الاحساب، حسب اور قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، والنیاحہ، اور یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنے کے بعد نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنے کو جاہلیت کے کاموں میں شمار کیا، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو یہ ہر اخبار میں، ہر ڈائجسٹ میں ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کریں، آپ کا ستارہ کیسا ہے، فلاں دن کو کیسا، یہ جاہلیت کے کام ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی تو صبح نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح، قال اللہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی وکافر بالکواکب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك کافر بی ومؤمن بالکواکب۔ یہ صحیح بخاری کی 846 نمبر حدیث اور مسلم کی 71 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میرے بندوں میں سے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی ہے اور کسی نے حالت کفر میں، پر جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص موسمی حالات میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی کی قسمت پر ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو اور اپنا ہاتھ لوگوں کو دکھاتا پھرے۔ نجومیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی رشتہ ہے۔ اس طرح وہ بھی جو ان لوگوں کے پاس جائے ان کے پاس اپنی مشکلات بیان کرے تاکہ وہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی 2195 نمبر حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو علم نجوم کے ذریعے کہانت کرے، یعنی اپنا ہاتھ یا جسم وغیرہ دکھا کر کے وہ ایسا کوئی کام کرے، یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے،
یا جس کے لیے جادو کا عمل کیا جائے۔ اور اسی لیے ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے احوال معلوم کرنا اور اپنا ہاتھ دکھانا کہ ہاتھ کی یہ لکیریں بولتی ہیں، یہ حرام اور شرک کے کام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس بندے کی 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی 2230 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو بندہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں تک کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ کسی جادوگر کے پاس جانا اور اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جانا، یا جو غیب کی خبریں بتانے والا عامل دعویٰ کرے، اس کے پاس جانے سے اور اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن یا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے عامل کے پاس جائے، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے، مان لے کہ جو اس نے کہا میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین سے کفر کیا۔ یہ صحیح الجامع کی 5939 نمبر حدیث ہے۔ یعنی آپ نے جا کر کے اپنا پوچھا ہے، پہلی حدیث میں کیا ہے، اس سے صرف آپ نے پوچھا ہے، کسی نجومی یا کاہن ہاتھ دکھانے والے عامل جنات وغیرہ کے پاس گئے، پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قسمت کیا کھیل رہی ہے، صرف یہ پوچھا اور کچھ نہیں کیا۔ پہلی حدیث میں کیا ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے، گیا پوچھا، اس نے کہا کہ مثلا تیرے ساتھ یہ نقصان ہونے والا ہے، تیری بیوی تجھے پریشان کر رہی، تیرا دوست تیرا فیکٹری میں تیرا ملازم تیرے ساتھ دھوکہ کر رہے، یہ غیب کی بات اس نے بتائی اور تو نے مان لیا کہ ہاں اس نے ٹھیک ہے، واقعی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تصدیق کر دی اس بات کی، تو تو نے نبی پر یہ جو قرآن اترا، یہ شریعت اتری، یہ جو دین اترا، اس کا انکار کر دیا، یعنی کافر ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ آج ہر گھر، ہر محلے، ہر گلی اور ہر چوک میں ایک پیر بابا بیٹھا ہے، یہ عامل نجومی ہے، یہ بنگالی بابا ہے، یہ پاکستانی بابا ہے، یہ کراچی کا بابا ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ دربار پہ بیٹھتا ہے، یہ قبر پہ بیٹھتا ہے، یہ دور سے دیکھ کر کے تیری ہر پریشانی بتا سکتا ہے، یہ ہاتھ دیکھ کر کے قسمت بتا سکتا ہے، یہ آنکھیں دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے چہرہ پڑھ لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور غیب تو اللہ کے نبی نہیں جانتے، جیسا کہ قرآن نے کہا، کل آیات ہم نے پڑھی تھی، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، جیسے سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے بتایا کہ میرے نبی لوگوں کو بتا دو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ میں نبی بھی غیب نہیں جانتا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ بنگالی بابا بتا رہا ہے، یہ نجومی بابا بتا رہا ہے، یہ کون بتا رہا ہے، کس طریقے سے ایسا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرکیہ اعمال اور یہ کفری عقیدے یہ اپنے گھر میں دفن کر دو، اور دوبارہ کبھی بھی اگر اس ایمان پر اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے تو آج ابھی اسی وقت توبہ کریں، اور کسی نجومی، کسی عامل اور کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جانا بالکل بند کر دیں اور اس سے توبہ کر لیں۔ اگر آج ابھی آپ نے توبہ کر لی تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ توحید پر ہوں گے، اور اگر موت آ گئی تو توحید پر مریں گے۔ اگر توبہ نہ کی اور پریشانیاں اور ساس اور بہو کی لڑائیاں ختم کرنے کے لیے، شوہر کو اپنے قدموں کے نیچے لانے کے لیے ان نجومیوں کے چکر کاٹتے رہے، تو اسی کفر اور شرک پر موت آئے گی، اور جو شرک پر مر گیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی اور توحید پر اپنے آپ کو لانے کی، جو بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔